افسانچہ اور منی کہانیاں میں ایک تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ افسانچہ ننھا سا افسانہ ہوتا ہے، لیکن اس میں مکالمے، منظر نگاری وغیرہ سے اجتناب ضروری ہے۔ مختصر ہو اور مکمل ہو وہ افسانچہ بہتر کہلائے گا، لیکن منی کہانی کہانیوں کے قواعد پر چلتی ہے اور افسانچے سے بڑی بھی ہو سکتی ہے۔ ان دونوں کا فرق سمجھنے کے لیے ویڈیو مکمل دیکھیں۔ ابتدا منی کہانی سے کی ہے اور اختتام افسانچے پر کیا ہے، تو چلیے چلتے ہیں منی کہانی کی جانب۔ کرن صدیقی کی منی کہانی سنتے ہیں۔ عنوان ہے الگ وطن۔ اگست کا مہینہ شروع ہوتے ہی ہر طرف سب جھنڈیوں کی بہار آ جاتی ہے، مگر فرید احمد کے لیے یہ دن بہت تکلیف دہ ہوتے، اس لیے کہ پاکستان بنتے وقت فسادات میں ان کا پورا خاندان شہید ہو گیا تھا۔ گرچہ اس وقت وہ بہت چھوٹے تھے، لیکن انہیں وہ منظر آج بھی یاد ہے۔ جشن آزادی کی خوشی اپنی جگہ، لیکن وہ کڑوی یادیں انہیں سوگوار کر جاتی کہ کس طرح وہ پاکستان پہنچے، پاکستان آ کر انہوں نے کتنے سخت وقت گزارے، جیسے تیسے تعلیم مکمل کی، ملازمت کی، معاشی حالات کچھ بہتر ہوئے تو شادی کی، کچھ وقت گزرا تو اللہ نے اولاد کی نعمت سے بھی نوازا۔ یوں زندگی مکمل ہو گئی، لیکن فرید احمد کو اپنی ہر خوشی ادھوری لگتی۔ ان کے ذہن سے وہ لمحہ مٹتا ہی نہیں تھا جب ان کے والدین اور بہن بھائیوں کو قتل کیا گیا، مگر آج انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ شہداء احتجاج کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم نے اسی دن کے لیے اپنا خون دیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ ان کے پوتے معیز نے جشن آزادی منانے کا پروگرام بنایا تھا۔ اسی سلسلے میں اس کے دوست گھر پر جمع تھے، ڈیک پر زور شور سے بھارتی گانے بج رہے تھے اور معیز سمیت اس کے دوست لڑکے لڑکیاں ان گانوں پہ رقص کر رہے تھے۔ شور سن کر فرید احمد یہ دیکھنے گئے تھے کہ ہو کیا رہا ہے۔ تبھی معیز کی آواز ان تک پہنچی، یار سمن، تم تو آفت ڈانس کر دیتی ہو۔ قطرینہ کیف بھی تمہارے سامنے کچھ نہیں، تم اگر بمبئی میں ہوتی نا تو دھوم مچا دیتی۔ سمن کا جواب تھا، کاش کہ میں بمبئی میں پیدا ہوتی تو میں وہاں کی فلموں میں کام کرتی، شاہ رخ تو میرے سپنوں کا راجا ہے۔ فرید احمد دروازے کے قریب تھے۔ یہ باتیں سن کر انہیں لگا جیسے ان کے بدن میں جان نہ رہی ہو۔ لڑکھڑا کر انہوں نے دیوار کا سہارا لیا۔ تبھی معیز کے دوست رافع کا تمسخرانہ انداز میں کہا گیا جملہ ان کی روح کو جھلسا گیا، یار تمہارے دادا ہر وقت ہجرت کرتے رہتے ہیں،
کہ ہم نے اتنی قربانیاں دی تب یہ وطن حاصل ہوا. نہ دیتے قربانیاں، نہ کرتے الگ وطن. ہم اگر انڈیا کے ساتھ ہوتی نا تو کتنا اچھا ہوتا. اس وقت انہیں یوں لگا جیسے پاکستان کی خاطر جان دینے والے شہداء کی روحیں ان سے سوال کر رہی ہوں کہ کیا ہم نے اسی لیے سب کچھ لٹا کر ایک الگ وطن حاصل کیا تھا، اور پتہ نہیں کس جذبے کے تحت وہ چیخ پڑے. اگر پاکستان نہ بنتا تو وہی حشر ہوتا جو اس وقت انڈیا میں مسلمانوں کا ہو رہا ہے. انڈیا کا بھیانک چہرہ فلموں میں نہیں، سوشل میڈیا پر دیکھو. موب لانچنگ کہہ کر اکیلے مسلمان کو کس طرح گھیر کر مارا جا رہا ہے وہ دیکھو. مسجدوں کو کیسے شہید کیا جا رہا ہے وہ دیکھو. یہ بھی دیکھو کہ کس طرح نوکریوں کے دروازے مسلمانوں پر بند کیے جا رہے ہیں. مسلمان نام پر رکھے گئے شہروں کے نام تبدیل کیے جا رہے ہیں. انہیں بھی نظر میں رکھو. پھر سوچنا کہ قائد اعظم نے الگ وطن کس لیے مانگا تھا. اگر آپ اردو صنف سخن افسانچی کی آبیاری کے بارے میں متفکر ہیں تو ہمارا ساتھ دیں، ویڈیو پوری دیکھیں اور کمنٹ بھی ضرور کریں. فن افسانچہ نگاری کو مزید وسعت دینے کے لیے اس چینل کی بنیاد رکھی ہے. اسے وسعت دینا آپ کی ذمہ داری ہے. ہر ویڈیو کو مکمل دیکھیں. یاد رکھیں جس طرح ڈائجسٹ میں اہم کہانیاں ہمیشہ آخری صفحات پر دی جاتی ہے، اسی طرح اہم افسانچے آخر میں لگاتے ہیں. اس لیے گزارش ہے ویڈیو اسکپ نہ کریں اور کامنٹ باکس میں کامنٹ میں لکھیں. اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کے نشان پر کلک ضرور کریں گے. عثمان جامعی کا افسانچہ سنتے ہیں. عنوان ہے ایک منظر. جنت بی بی نے شوہر کے پیچھے پیچھے پہاڑ پر چڑھتے ہوئے پلٹ کر گاؤں کی طرف دیکھا. اس کا چھوٹا سا گاؤں اتنی اونچائی سے اتنے فاصلے سے بھی صاف نظر آ رہا تھا. اس کے مٹی کے گھر کی اونچی مندریں بھی جو آدھی آدھی پانی میں ڈوب چکی تھی. پیڑ جن کی جھکی شاخیں لہروں کی تھپیڑے کھا رہی تھی. کھیت جو جھیل بن چکے تھے. اس کا شوہر رک گیا. اس کے قدم بھی ٹھہر گئے. شوہر نے مونڈوں پر دھرا بکس اور بے ڈنگے پن سے باندھی گئی گٹری نیچے پٹک دی. اس جگہ پہاڑ کی ڈھلان خم کھاتے ہوئے فرش کی صورت اختیار کر گئی تھی. جنت بی بی نے دونوں بچوں کو گود سے اتار کر خود کو دھم سے گرا دیا. وہ بیٹھے پہاڑ کے دامن میں بسے اپنے گاؤں کو ڈوبتا مٹتا دیکھ رہے تھے. فکر نہ کر، پھر کراچی جا کر رکشہ چلاؤں گا
اور پیسے کما کر پکا مکان بنواؤں گا۔ فضا جان نے بیوی کی ویران آنکھوں میں امید دمکانے کی کوشش کی، لیکن مکان بناؤ گے کہاں؟ جواب دیتے ہوئے جنت بی بی کی نظریں اپنے گھر کی ان منڈوروں پر جمی تھی جو بس ابھی ابھی پانی میں گم ہوئی تھی۔ نشاد یاسمین خان کا افسانچہ کرسی۔ KG کا پہلا دن تھا۔ بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ پہلا گھنٹہ انہیں ساتھ گزارنا تھا۔ ہر تھوڑی دیر بعد کوئی ماں یا باپ میرے پاس آتا، مس میرے بیٹے کو بلو کرسی پر بیٹھنا ہے۔ کوئی کہتا مس میری بیٹی کو پنک کلر والی کرسی چاہیے، آپ نے اسے یلو دے دی ہے، اسے یلو بالکل پسند نہیں ہے۔ گھنٹہ بھر اسی میں گزر گیا۔ اتنے میں ایک بچہ میرے پاس آیا، مس مجھے آپ والی بڑی کرسی چاہیے۔ میں نے پوچھا بیٹا اب کس کے ساتھ آئے ہو؟ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں 4-5 لوگ کھڑے ہوئے ہاتھ ہلا رہے تھے اور اشارے سے کہہ رہے تھے کہ مس پلیز اسے بڑی والی کرسی دے دیں۔ ان کے کپڑے اور چہرے میرے دیکھ کر میں نے گھبرا کر کرسی چھوڑ دی۔